وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. اللہ جل جلالہ ومن والہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے جو ہدایت نامہ قرآن کریم کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا ہے، بڑا قیمتی ہدایت نامہ ہے. زندگی کی بھول بھلائیوں میں یہ ہے جو ہمیں یاد کراتا ہے. بھول بھلائیاں سمجھتے ہیں ایسا راستہ جس میں پڑ جائے تو آدمی کو منزل نظر نہیں آ رہی ہوتی، جانا کدھر ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. یہ زندگی بھی بھول بھلائیاں ہیں. کتنی دفعہ جمعوں کے بیان میں، کتنی دفعہ نیک احباب نیک لوگ کبھی مجلس میں، کبھی درس میں، کبھی تبلیغ کے گشت میں، کبھی تبلیغ کے بیان میں ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تم اس دنیا میں اللہ کے بندے ہو اور تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا جا رہا ہے اور دنیا میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور جو کچھ تم کرو گے اس دنیا میں اس کا دوسری دنیا میں کیا بدلہ ملنے والا ہے. اللہ کے قربان کیسا رب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان ایک ایسا مربی ہر آدمی کے لیے ہر وقت کے لیے نصیحتیں موجود ہیں. دنیا کے اندر دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتا ہے، جس کے ہاتھ میں وہ رنگینیاں آ جاتی ہیں وہ ان میں کھو جاتا ہے، اور جس کے ہاتھ میں وہ رنگینیاں نہیں آتی وہ ان کی خواہش میں ان کے پیچھے ان کو حاصل کرنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے. بنائی بڑی رنگین ہے دنیا، یاد دلانے والے دلاتے رہتے ہیں مگر پھر دنیا کی رنگینی ہمیں اپنی طرف کھینچ دیتی ہے. بڑے میاں کی بات میں اکثر نقل کرتا ہوں. ہم لوگ نوجوان تھے، وہ سرگودا کے لمبے تڑنگے سفید داڑھی، سفر ساتھ ہو رہا تھا، بار بار یہ کہتے اپنے مخصوص انداز، دنیا کام دی جگہ. دنیا کس کام کیا ہے؟ کام کی جگہ ہے. دنیا کام دی جگہ.
قبر آرام دی جگہ، دنیا میں تو آدمی کام ہی کام، قبر میں جا کے آرام۔ ہم نے اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو، مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا کہ ایسے بڑے میاں ساتھ تھے ہمارے اور یہ کہا کرتے تھے، تو حضرت نے مجھے کہا نہیں نہیں نہیں، قبر آرام کی جگہ نہیں ہے، قبر آرام کی جگہ نہیں ہے۔ لوگ لکھ دیتے ہیں آخری آرام گاہ قبر کے اوپر، فلانے صاحب کی آخری آرام گاہ، یہ آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ تو انتظار کی جگہ ہے۔ اور فرماتے تھے کہ جیسے پلیٹ فارم پر بس ٹرین رکتی ہے تو وہاں انتظار گاہ بنی ہوتی ہے، فرسٹ کلاس والوں کی انتظار گاہ بڑی اچھی ہوتی ہے، سیکنڈ کلاس والوں کی اور وہ ہوتی ہے تھوڑی سی نیچے، وہ جو بغیر ٹکٹ سفر کر رہا ہوتا ہے وہ گھبرا رہا ہوتا ہے کہیں بھی ٹی ٹی ہمارے والے ڈبے میں نہ آ جائے۔ تو فرمایا یہ جو حضرت نے جو فرمایا کہ نہیں نہیں، اس کو ایسا نہ کہو کہ قبر آرام دی جگہ ہے، قبر تو انتظار کی جگہ ہے۔ کوئی کسی کی پٹائی ہو رہی ہے اور انتظار ہو رہا ہے اس کا کہ بڑی پٹائی ابھی جا کر حشر میں ہوگی اور پھر جہنم میں ہوگی۔ کسی کے مزے آ رہے ہیں اور وہ انتظار میں ہے کہ ابھی اور مزے آئیں گے حشر کے میدان میں اور پھر جنت میں اور مزے آئیں گے، یہ انتظار گاہ ہے، آرام گاہ نہیں ہے۔ خیر، تو بڑے میاں کہتے قبر دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، اس کی بھی اصلاح میں نے کر دی، اور جنت انعام کی جگہ ہے۔ یہ تین جملے کہہ کر پھر کہتے تھے پر بات یہ ہے دنیا مٹھی بڑی ہے، یعنی ان تینوں کو باتوں کو سب مانتے ہیں کہ دنیا تو کام کی جگہ ہے، اور انعام کہاں ملے گا؟ جنت میں ملے گا، مگر یہ جاننے کے باوجود دنیا میٹھی اتنی ہے کہ ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ بڑی میٹھی بنائی اللہ نے دنیا بڑی رنگین بنائی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دعا سکھائی، لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اللہم لا تجعل الدنیا، اے اللہ دنیا کو ہمارے لیے سب سے بڑا غم مت بنا، ہائے دنیا نہیں ہے، ہائے دنیا نہیں ہے، ہائے دنیا روٹھ گئی۔ کیا دعا ہوئی؟ اے اللہ دنیا کے غم کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا، لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا۔ کیا ہے دنیا؟ ایک آیت کے اندر جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، الف لام میم احسب الناس، یہ لوگ گمان کرتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں، یوں سوچتے ہیں، احسب الناس لوگ یہ سوچ رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں، لوگوں کا یہ خیال ہے، یہ گمان کرتے ہیں، ان یترکو ہم ان کو چھوڑ دیں گے، ان یقولوا آمنا جبکہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ اچھا، تو اگر ہم نے کہا ایمان لائے ہیں تو اے اللہ آپ ہمیں نہیں چھوڑیں گے تو کیا کریں گے؟ وہم لا یفتنون، اور ہم ان کو آزمائیں گے نہیں؟ میٹھی ہے یا کڑوی ہے، آزمائے جا رہے ہیں۔ میں نے جملہ پہلے کہا، کیا کہا؟ کہ بعض لوگوں کو یہ دنیا رنگین لگی اور وہ رنگینی ان کے ہاتھ آ گئی، یہ بھی آزمایا جا رہا ہے، اور بعض لوگوں کو یہ دنیا رنگین لگی، وہ اس کے پیچھے بھاگنے لگے، ان کو ملی نہیں ہے، اس کو ملی نہیں ہے، یہ بھی آزما رہا ہے، آزمایا جا رہا ہے۔ پیدائش کے بعد جب تک بندہ ہوش نہیں سنبھالتا، اس بندے کا رب اس بندے کے والدین کو آزما رہا ہے، یہ اپنے بچے کی تربیت کیسے کرتا ہے، اور بچے نے ہوش سنبھال لیا، اب اس کی اپنی آزمائش شروع ہو گئی۔ یہ کیسے رہتا ہے؟ خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، غمگین ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، کچھ ہاتھ آتا ہے تو کیا کرتا ہے، کچھ ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ چھوڑا نہیں ہے، کہا جی بس مزے ہیں، کچھ مل جائے گا تو کھا لیں گے، کچھ نہیں ملے گا تو وہ کر جائیں گے، آزمائش کا تصور نہیں۔
حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ ابراہیم بن ادہم کے پاس پہنچے سفر کرتے ہوئے حرمین میں. پوچھا شقیق سفر کیسے کیا؟ سفر کیسے کیا؟ کہا حضرت مل گیا، کچھ مل گیا تو کھا لیا، کچھ نہیں ملا تو صبر کیا. ہے نا؟ ایسے کتنے لوگ ہیں. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ فرمایا شقیق یہ تو بلخ کے کتے بھی کرتے ہیں. کچھ مل جاتا ہے ہڈی کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں. شقیق یہ کام تو بلخ کے کتے بھی کرتے ہیں کہ کچھ مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو صبر کیا. تو حضرت کیا کرنا چاہیے تھا؟ فرمایا اللہ والے ایسا کرتے ہیں کچھ مل گیا تو صبر، کچھ مل گیا نہ، کچھ نہ ملا تو صبر کیا، اور کچھ مل گیا تو ایثار کیا. ایثار کیا، کسی ایسے کو دے دیا جو ہم سے زیادہ مستحق ہے. اللہ ہمیں بھی اللہ والا بنا دے. آزمائے جا رہے ہیں، اس کو ملتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے، اس کو نہیں ملتا ہے تو کیا کرتا ہے، اور ملی ہوئی چیز چھن جائے تو کیا کرتا ہے. اللہ پاک نے اس دنیا کو ایسا بنایا ہے جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے اور ایک ایکڑ میں جتنی فصل لگتی تھی، جتنا پھل لگتا تھا، تحقیق سے اب اسی ایک ایکڑ میں بہت زیادہ لگنے لگا ہے. لیکن کہتے ہیں دنیا میں بھوکے بھی بڑھتے جا رہے ہیں. وہ تحقیق کر کے اور پتہ نہیں کیسے کیسے تجربے چوہوں پہ اور جانوروں پہ اور پتہ نہیں کس کن چیزوں پر تجربے کرتے جا رہے ہیں، اور نئی سے نئی دوائیں ایجاد کرتے جا رہے ہیں، اور بیماریاں بڑھتی جا رہی. وہ بیماریاں جن کو ہمارے ماں باپ نے سنا بھی نہیں تھا. ارے ہم نے اپنی زندگی میں نہیں سنا تھا. یہ دنیا ایسی ہے. جتنے وسائل بڑھ رہے ہیں اتنے ہی مسائل بڑھ رہے ہیں. اور معاف کیجیے گا، مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جتنے وسائل بڑھ رہے ہیں وہ ہر وسیلے کی جمع ہے. ہر وسیلہ جو ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی جنم دے رہا ہے. ہم خوش ہیں؟ نہیں بھائی، یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو آزما رہے ہیں. ہم سب کمرہ امتحان میں ہیں، لیکن کسی کا پرچہ کچھ ہے، کسی کا پرچہ کچھ ہے. کسی کا پرچہ کیا کہتے ہیں اردو کا ہے، کسی کا انگریزی کا ہے، کسی کا سائنس کا ہے، کسی کا ریاضی کا ہے. آزمائے جا رہے ہیں. اب یہ اردو کا پرچہ کرنے والا، اس کا برابر والا آدمی جو ہے، اس کے اس طرف انگریزی والا بیٹھا ہے، اس کے ادھر ریاضی والا بیٹھا ہے، اس کے آگے سائنس والا بیٹھا ہے، اس کے پیچھے چلو جغرافیہ والا بیٹھا ہے. اب یہ دائیں کو دیکھتا ہے اور اس کی نقل کی کوشش کرتا ہے تو یہ کامیاب ہوگا ناکام ہوگا؟ بولو بھائی، کیوں ناکام ہوگا؟ اس کا پرچہ مختلف ہے بابا. بائیں والے کو دیکھتا ہے، اس کی نقل کرتا تو کیا ہوگا؟ ناکام ہوگا. ارے اس کا پرچہ تو دوسرا ہے. آگے والے کی نقل کرتا ہے، اس کا پرچہ دوسرا ہے. پیچھے والے کی نقل کرتا ہے، اس کا پرچہ دوسرا ہے. دنیا میں ایسے ہی ہے. کسی کو اللہ پاک دے کر آزما رہے، دے کر آزما رہے ہیں. یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے یہ آزما جا رہا ہے نا، دیا گیا ہے، میرے پاس بھی ایسے ہی ہو. نہیں، تمہارا پرچہ لے کے آزمایا گیا ہے، برابر والا پرچہ. ارے اس کو تو اللہ نے شروع سے نہیں دیا، مجھے تو دے کے چھینا ہے، اس کو تو شروع سے نہیں دیا. بابا ہر ایک کا پرچہ مختلف ہے. کبھی برابر والے کی نقل مت کرو. میرے رب نے جو میرے ساتھ معاملہ کیا ہے، بس میں اس پہ امتحان میں کامیاب ہوں. کسی کو مال دیا ہے اس کو اس طرح آزما رہے ہیں، کسی کو مال نہیں دیا ہے اس کو اس طرح آزما رہے ہیں، کسی کو مال دے کر چھین لیا ہے اس کو اس طرح آزما رہے ہیں، کسی کو صحت دی ہے آزما رہے ہیں، کسی کو صحت شروع سے نہیں دی ہے آزما رہے ہیں، کسی کو صحت دے کر چھین لیے آزما رہے ہیں.
کوئی آدمی آزمائش سے خالی نہیں ہے. ہاں، جس آدمی اس کو اللہ چھین کر آزما رہے ہیں، یا تو شروع سے نہیں دیا یا دے کر چھینا، یہ عام طور پر کامیاب ہو جاتا ہے. اور فیل کون ہوتے ہیں؟ فیل وہ ہو جاتے ہیں جن کو اللہ نے دے رکھا ہے، ان کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ یہ تو میرے اللہ کی طرف سے ہے. وہ کہتے ہیں میں نے کمایا ہے، ارے یہ تو میرا حق تھا، ارے دیکھو میرے پاس کیا بڑی چیزیں ہیں. وہ عام طور پر فیل ہو جاتے ہیں. شکر کا امتحان بڑا مشکل ہے. کھانا سامنے ہو اور کھانا دیکھ کر کھانا دینے والا یاد آئے، بڑا مشکل کام. اور کھانا دینے والے کی یہ نعمت یاد آئے کہ جنے کتنے ہیں جن کو اس وقت اس طرح کا کیا کھانے کے لیے کچھ بھی دستیاب نہیں. نہیں یاد آتا. آج صبح جن لوگوں نے کپڑے بدلے اور کام پر گئے، ملنے گئے، یہاں آئے، میں پوچھتا نہیں ہوں، اپنے دل میں سوچ لو کپڑے پہنتے وقت اللہ یاد آیا تھا کہ میرے اللہ نے مجھے سطر ڈھانپنے کے لیے کتنا اچھا لباس دیا ہے؟ نہیں یاد آیا، نہیں یاد آتا. جس کو یاد یہ آ گیا کہ ارے دعا پڑھنی چاہیے، دعا اللہ علیہ کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، پڑھ لیا. کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے اس کا فائدہ ہوا؟ میں نے ہمیشہ بتایا ہے، یہاں بھی بتایا ہے، وہاں گڑا میں بھی عرض کرتا ہوں، شرف آباد کی خانقاہ جہاں اثر کے بعد بیان ہوتا ہے، وہاں بھی یہی عرض کرتا ہوں. کل اگر آپ کو یاد ہو، کل مغرب کے بعد گڑا کی مجلس میں یہ بات بیان کی ہمیں، یہ دعا پر یاد آ گئی، اس لیے کل کیا ہے چونکہ اس لیے یاد آ گیا. وہاں بھی ایک دعا کوئی آئی تھی جس پر ہم نے یہ عرض کیا تھا. ہر عمل کا ایک اجر ہے اور ایک ثمر ہے. ایک اجر ہے، سبحان اللہ پڑھا، اس کا ایک اجر ہے جو قیامت میں ملے گا. ایک اس کا پھل ہے جو دنیا میں بھی ملتا ہے. جو ذکر کرتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا دھیان نصیب ہو جاتا ہے. اب یہ دعا پڑھی اس نے کپڑے پہنتے ہوئے، تو اس کو اجر تو مل گیا کہ بھائی اس نے سنت دعا پڑھ لی. ثمر نہیں ملا. ثمر کب ملتا؟ ثمر اس وقت ملتا جب یہ کہتا الحمدللہ کسانی ھذا، اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے پہنایا. اب جب یہ دعا پڑھ رہا ہے اور اس دعا کو دھیان کے ساتھ ترجمہ سوچ کر پڑھ رہا ہے، اس کو اس دعا کا ثمر ملے گا، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے کا فائدہ ہوگا. اس کا دھیان اللہ کی طرف جائے گا. ثمر کیا ہے؟ ذکر کا ثمر کیا ہے؟ یہ اذکار مسنونہ ہے، موقع موقع کی دعائیں، یہ مسنون اذکار ہیں. تو اذکار مسنونہ یعنی وہ اذکار جس سے لمحہ لمحہ اللہ یاد آ جائے. اس نے پڑھا تھا لیکن اس کو اللہ یاد نہیں آیا. پتہ نہیں بات کہاں سے چلی تھی، کہاں پہنچ گئی. کیا عرض کر رہا تھا کہ یہ دھیان کہ یہ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ شکر کا جذبہ پیدا کرتا ہے. امتحان کے دو ہی، جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹرو فالس، صحیح اور غلط، ٹک لگاتے جائیے، نمبر لیتے جائیے. یہاں بھی دو ہی چیزیں، یا شکر ہے یا صبر ہے. اس امتحان میں کامیابی کے لیے دو ہی جواب ہیں، یا صبر کرنا ہے یا شکر کرنا. ایمان ملا ہے، اللہ کا شکر کرنا ہے، لیکن شکر وہ کرے گا جس کو ایمان کی اہمیت کا احساس ہوگا. ورنہ یہ مسلمان ہے، اس کو خیال بھی نہیں ہے کہ ایمان ہے، اتنی بڑی نعمت ملی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ کہ اس کی کوشش ہوتی ہے کسی صورت سے میں جا کر گرین کارڈ لے لوں. اچھا میں تو نہیں لے سکا، نہ پڑھائی ایسی تھی نہ وسائل ایسے تھے، کسی صورت سے میرا بیٹا جو ہے نا وہ گرین کارڈ والا بن جائے. ارے بابا، اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی، ایمان دیا، تم اس کو کس ماحول میں بھیج رہے ہو جہاں ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. لیکن یہ ایمان والا تو ہے، ایمان کا احساس نہیں ہے. جب احساس نہیں تو شکر کیسے کرے گا بھائی؟ جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا احساس کرنا. کیوں احساس کرنا؟ کہ ہم حالت امتحان میں بھائی، اگر اس نعمت کا احساس کریں گے تو شکر ادا ہوگا نا. اس نعمت کا احساس نہیں کریں تو شکر کہاں سے ادا ہوگا؟
لہذا اس امتحان میں فیل ہو جائیں گے. جب حالات آ گئے، کوئی مصیبت پریشانی آ گئی، تو دیکھو فلاں آدمی نے میرے ساتھ یہ کیا، کہ صبر کرے گا؟ یہ تو شادی سے مقابلہ کرے گا. اور جو یہ کہے گا کہ ہو اللہ نے مجھے اس آزمائش میں مبتلا کر دیا، بے شک یہ سبب بن گیا میری آزمائش کا، اے اللہ یہ تو نے مجھ پر آزمائش بھیجی، میں صبر کرتا ہوں. بس یہ تو ہے، یا صبر یا شکر. یقولوا آمنا، ارے یہ لوگ کہتے ہیں نا، یہی نا، کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ کہیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں اور ان کو ہم چھوڑ دیں گے ایسے ہی، آزمائیں گے نہیں؟ کیوں؟ انہوں نے کہا تھا ہم ایمان والے ہیں. بغیر ایمان والے کو نہیں آزمایا جائے گا. اس کو تو جو اچھا کام کر رہا ہے اس کو دنیا میں اس کا بدلہ مل جائے گا، اس کو آخرت کے لیے کچھ نہیں چھوڑا اس کو دنیا میں مل جائے گا. جو اچھا کام کیا اس کا بدلہ دنیا میں مل جائے گا. ایمان یقولوا آمنا، اس نے کہا کہ میں ایمان لے آؤں تو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے، مان لیں گے ایمان لے آئے. ہاں ہاں بس کو ایمان، یہ اس نے کہا کہ میں ایمان والا ہوں. نہ بابا، اب امتحان ہوگا. وہ جس سے چھینا گیا، اور جس آدمی نے چھینا، جس گروہ نے چھینا، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ انہوں نے چھینا. ارے تیرا ایمان کہاں گیا؟ ایمان تو یہ کہتے کہ اللہ نے چھینا، ذریعہ یہ بنا. یقولوا آمنا، ایمان والے کو آزمایا جا رہا ہے. جس نے یہ نہیں کہا کہ ہم ایمان والے ہیں، اس نے تو یہ کہا کہ دنیا ہے، لہذا لڑو مرو، جس نے تمہارے پاس ظلم کیا اس کو بس ایسی تیسی کر دو. جو ایمان والا ہے اس پر جب ظلم ہوا ہے تو یہ کہتا نہیں اس نے نہیں کیا، یہ ذریعہ بنا ہے، اللہ نے کیا. تو اب اللہ اس وقت ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں، جو اللہ چاہتے ہیں وہ کر گزرتا ہے. بالکل دھیان نہیں تھا کہ یہ بات کرنی ہے. نماز وضو کر کے ادھر آ رہا تھا، ہمارے ایک ساتھی مجھ سے ملے وہی وضو خانے میں. ان کا دعا کیجیے گا، بچے کی طبیعت بہت خراب ہے ابھی. ماشاء اللہ ہر دفعہ مجلس میں ہوتے ہیں ماشاء اللہ. جب وہ نزدیک آ رہے تھے میں نے کہا پتہ نہیں صرف سلام کرنے آ رہے، لیکن انہوں نے یہ بات کہی، خیال ہوا واقعی دیکھو تو کتنے پریشان ہیں. چھوٹا بچہ ہے، بہت بیمار ہے، دعا کر دیجیے گا. اچھا اس کیفے سے جو کہ گزرا ہوں نا گزشتہ دنوں، احساس ہے مجھے جب میرا پوتا بیمار تھا، موت زندگی کشمکش تھی. 1 مہینے کا بچہ 1 مہینے تک آئی سی یو میں، اسی ڈبے میں بند. کبھی ادھر وہ ہاتھوں پر وہ لگتا، کیا کہتے ہیں اس کو، ڈرپل، کینولا، ہاں وہ یہ لگا. ایسا اتنا سا بچہ، تو اس کی وہ رگ کتنی پتلی ہوگی. بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے لگا، اور لگا رہنے دیا گیا کہ بعد میں پھر لگے گا، اس کو تو کئی مرتبہ لگنا ہے. تو جب تک بات آئی جب تک وہ بند ہو گیا. اب دوسری جگہ لگاؤ، اس کے ہاتھ، اس کے بدن میں، یہاں تک کہ اس کے سر میں لگتا تھا. سر اوفو. جب ان ساتھی نے کہا مجھ سے کہ بچہ بیمار گا، مجھے بہت افسوس ہو، یعنی بالکل دھیان نہیں تھا کہ ابھی یہ بات کروں. جمعے کی نماز کے بعد وہاں اپنی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب آئے، وہ کہنے لگے کہ مولانا یہ بتائیے میں موت کی دعا کر سکتا ہوں؟ تو میں تھوڑا سا حیران ہوں. میں نے کہا آپ اپنی موت کی دعا مانگنا چاہتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، کیا میں کسی اور کی موت کی دعا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا کسی کی موت کی کیوں دعا کریں گے آپ؟ تو کھل کر کہنے لگے اصل میں میرا چھوٹا بچہ ہے 1 سال کا، 2 مرتبہ اس کے سر کا آپریشن ہو گیا ہے لیکن فائدہ نہیں ہوا. ڈاکٹروں نے کہا ہے اس ہفتے پھر آپریشن ہوگا، اگر بچ گیا، ورنہ تو بچ گیا اس آپریشن میں تو یہ بیماری تو ختم ہو جائے گی، لیکن ساری زندگی ذہنی معذور رہے گا. کیا میں اس کے لیے موت کی دعا کر سکتا ہوں؟ ارے احسب الناس ان یقولوا آمنا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کو آزمایا جائے گا. کس کو آزمایا جائے گا؟ ایمان والے کو. تو یار تمہارا ایمان یہ کیوں کہتا ہے کہ اس کی موت کی دعا کرے؟ یہ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ تو صحت دینے والے کو صحت دے دے؟ نہیں ہو سکتا. بتاؤ میرے دوست کہ یہ بیماری کس کی طرف سے ہوتی ہے اور صحت کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ سبحان اللہ. ایمان والا ہے تبھی تو آزما رہے ہیں.
ईमान वाला नहीं होता तो आजमाते थोड़ी है। एक दफा एक साहब आए, उन्होंने अजीब बात की। आदमी अपने बच्चों से खुश होता है, बच्चियों से और खुश होता है। वही मस्जिद में एक साहब आए, कहने लगे कि दुआ कीजिएगा, 3 बच्चियां हैं, सुहाने रूह बनी हुई है। समझे, रूह का जख्म बनी हुई। अरे मैंने कहा क्या हुआ? बस हम शायद बिगड़ गए। कहने के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, कब तक मैं उनको रखूंगा? अल्लाह, अल्लाह कैसे कैसे आजमा रहा है, लेकिन आजमा रहा है। वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो आजमा रहा है। इसकी वजह से अल्लाह हमें क्या कुछ दे रहे हैं हमको एहसास नहीं। कहा हजरत ये मेरा छोटा भाई ये काम नहीं करता है, सारा काम मुझ पर है। कहा कोई बात नहीं, दीनी काम कर, कोई बात नहीं, तुम काम करते हो कमाते हो, ये दीन का काम करता है। तुम्हें मालूम है अल्लाह इन कमजोरों की वजह से तुम्हें रिस्क देते हैं। बताओ, आजमाते हैं अल्लाह। यहाँ हम बैठे थे, हजरत तशरीफ फरमाते, मेरा मेरा मामूल होता था नमाज पढ़ के हज के इस तरफ आकर बैठते थे, यानी हजरत जैसे मुख्तदियों की तरफ नजर करके बैठे ना, तो मैं हजरत के दाएं तरफ आकर बैठ जाता। जब जब हजरत तबीयत फरमा रहे थे इब्तदाई जमाने में, असर की नमाज के बाद फरमा रहे थे आकर के आप बुराक में बैठ जाकर, तो भी उस वक्त में उस तरफ बैठता था। तो ये मामूल बन गया था इस तरफ आकर बैठने का। मैं इधर बैठा, यहाँ सामने बाएं तरफ हजरत के एक दूसरे साहब आ गए, पहली दफा देखा, शक्ल मोहल्ले के नहीं थे। अब उन्होंने हजरत को अपनी बिपता सुनानी शुरू की, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हजरत भी सुनकर परेशान, मैं भी सुनकर परेशान। तो हजरत का एक तरीका होता था हमारे साथ, थोड़ा सा मेरी तरफ देख लेते थे, यानी उस समय तर्जुमा ये होता था उसका कि जरा तुम बात करो। तो मैं आगे उनके सामने हुआ, मैंने कहा हजरत साहब कहाँ रहते हैं? कहने फला जगह रहता हूँ। अच्छा, यहाँ कैसे आए? कहने गुजर रहा था, नमाज यहाँ पढ़ी, हजरत की शक्ल देखी, ख्याल हुआ कि इनसे दुआ के लिए कहूँ। तो मैंने उनसे कहा कि अगर एक आध हफ्ते के बाद दोबारा आना हो तो जरूर तशरीफ लाइएगा, लेकिन इस एक हफ्ते में कोई एक ऐसा आदमी ढूंढ लीजिएगा जिसको कोई परेशानी ना हो। समझ गए? भाई मुझे तो कोई नहीं मिला आज तक, मुझे नहीं मिला आज तक कि जो परेशान ना हो किसी ना किसी तरह। कल कल भी मैंने, कल भी किस्सा सुनाया था ना। तो इस हफ्ते एक साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि मेरा दुबई में एक दोस्त है, उसने मुझे बताया कि वो दुबई में किसी बड़े बड़े आदमी से मिला जो माली एतबार से बहुत बड़ा था, अफ्रीकी था, अफ्रीका के किसी मुल्क का था, लेकिन बड़ा बिजनेस उसका सारी दुनिया में फैला हुआ। और वो अपनी कुछ परेशानी में था, उसने परेशानी सुनाई मुझे और फिर कहा कि मेरे साथ घर चलो, खाना खाना मेरे साथ, मैं बहुत परेशान हूँ। और जब घर में गया तो वो 4-5 एकड़ में बना हुआ था दुबई में। कहने की गाड़ी अंदर दाखिल हुई जब गेट के अंदर, तो उसके घर तक जाने में आधा किलोमीटर था, ऐसा कुछ घर का अंदाज बना हुआ था। और जब उतरा तो उसने कहा ये जो बिल्डिंग है ये भी मेरी, ये सारी बिल्डिंगे दिखा रहा था। कहने ये वाली बिल्डिंग है ना इधर, ये बिल्डिंग ये मेरी गाड़ियों की है। उसने गाड़ियों की बिल्डिंग, अस्तबल तो सुना था, गाड़ियों की बिल्डिंग। कहने हाँ मेरे पास असल में गाड़ी ज्यादा है। ये कितनी है? कहने 87, 87। और उन 87 गाड़ियों में से 12 रोल्स राइस है, दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी। और कहने लगे वो आदमी रो रहा था मुझसे कि मैं बहुत परेशान, है अल्लाह। वो किसी ने पूछा ना कि खुश नसीब कौन है, क्या जवाब दिया? खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पे खुश है। अल्लाह ने जैसा रखा है उस पर खुश है, वरना करोड़ों कमा करके जो रो रहा है वो तो बदनसीब है। ये इत्मीनान की चीज है। अल्लाह तू मेरा दुश्मन नहीं है, मेरा सबसे ज्यादा खैर खा पूरी दुनिया में कोई नहीं है तुझसे बड़ा, सबसे ज्यादा खैर खा तू है। अगर मेरे हालात ये हो गए हैं तो अल्लाह मुझे मालूम है कि तूने मेरी बेहतरी के लिए किया है। अब हुक्म क्या है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? आजमाइश में पड़ गए हो तो अब अल्लाह से मांगो कि अल्लाह इस आजमाइश से बाहर ले आए। अल्लाह चाहते हैं तुम्हारा कुछ रोना गाना सुनना, तुम्हारे आंसुओं का कुछ जखीरा अल्लाह अपने लॉकर में रखना चाहते हैं कल कयामत के वास्ते। बहाओ आंसू।
حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمہ اللہ ہمارے شیخ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کیسے کیسے فرمایا یہی اسی جگہ، فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ احباب بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ بہت بڑے بڑے کچھ جلسے ہوتے ہوں، تھوڑے تھوڑے لوگ ہوتے تھے. تو اسی چھوٹے سے مجمع میں وہ فرما رہے تھے کہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، اور یہ نعمتیں سوچنے سے آتی ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، تو بیماری بھی نعمت ہے. حضرت فرمانے لگے کہ جب انہوں نے یہ کہا تو لوگوں کو احساس ہوا واقعی بیماری بھی نعمت ہے. اسی وقت ایک صاحب وہاں پر آ گئے، انہوں نے حضرت کو سلام کیا. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، کون ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی؟ مولانا 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 رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر، مولانا قاسم نانوتوی کے پیر، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے پیر، بڑے آدمی. تو ایک آدمی آیا، انہوں نے حاجی صاحب سے کہا حاجی صاحب دعا فرمائیے، بہت بیماری ہے. اب حضرت نے فرمایا صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کیا وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ یہ سوچنے لگے کہ ابھی تو اتنا لمبا بیان کیا ہے بیماری رحمت ہے، اور یہ آدمی آیا ہے دعا کرنے کی، تو اب حضرت کیا دعا کرتے ہیں؟ تو حضرت نے ہاتھ اٹھا لیا اور دعا فرمائی، اللہ اے اللہ بیماری بھی رحمت ہے اور صحت بھی رحمت ہے، اللہ بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دے. کیسے سکھایا ہے؟ کوئی حال آ گیا ہے، فقر آ گیا، فاقہ آ گیا، غربت آ گئی، بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، بچوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا، کاروبار میں مسئلہ ہو گیا، بیوی بیوی مسئلہ نہیں بیوی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا، بیوی کو شوہر کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا. ہاں بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے. میں نے بیوی کہا تو مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ ڈاکٹر صاحب بہت کہ یہ بتاؤ کچھ سر کا درد فائدہ ہوا؟ کہنے کا ڈاکٹر صاحب آہستہ بولیے، باہر بیٹھی ہے. وہ کہتے سر کا درد تو میری وہی ہے جو باہر بیٹھی ہے. ہمارے زبیر پٹیل بھائی مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں سناتے تھے. اور یاد رکھو یہ جو شیوخ ہوتے ہیں نا، جو جمالی ہوتے ہیں، جو جلالی نہیں ہوتے، تو ان کے جمال اور نرمی کی وجہ سے بعض اوقات لوگ شیوخ کا ادب چھوڑ دیتے ہیں. شیخ کا ادب اپنی جگہ پر مسلم ہے. ہاں وہ نرم ہے تو ٹھیک ہے، نرم ہے، لطیفہ سنانا ہے ادب کے دائرے میں رہ کر کے. حضرت سے کو ایک بڑی عجیب ایک لطیفہ ہے، آپ کو سناؤں، لیکن اسی ادب میں. بعض لوگ ادب چھوڑ دیں، بہت خوفناک اور خطرناک بات ہے. ذرا سا شیخ جو ہے وہ نرم ہوئے اور مرید نے ان کو اپنا یار بنا لیا، جیسے یاروں سے بے تکلف ہوتے. بالکل نہیں کرنا چاہیے. تو ہمارے زبیر پٹیل بھائی اکثر اس طرح کی کوئی بات سنا دیتے تھے. ایک دن کہنے لگے کہ حضرت آج میں ایک آپ کو لطیفہ سناؤں؟ حضرت نے کہا سناؤ. تو کہنے لگے کہ جمعہ پڑھ کر کے گھر پہنچا آدمی، اور گھر جاتے ہی اس نے اپنی بیگم کو گود میں اٹھا لیا. اب وہ بیگم کہیں کہ چھوڑو نیچے اتارو، کہ نہیں 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 چھوڑو نیچے اتارو، کیا کر رہے ہو؟ کہنے کی بات یہ ہے ابھی امام صاحب نے تقریر کی ہے، دنیا میں مصیبت جتنی اٹھائے گا آخرت میں فائدہ پائے گا. تو یہ ایسے لطیفے بنا دیے گئے. اس لیے مجھے ایک دم سے خیال ہے کہ بیوی کہہ کے رک گیا کہ بھائی بیوی مسئلہ نہیں ہے، بعض بیویوں کے لیے شوہر مسئلہ بنے ہوئے. ہاں معمولی مسئلہ نہیں بنے ہوئے. گھر پہ خرچ نہیں دے رہا ہے، فلانے پیر صاحب کے پاس جاتا ہے، بیوی پریشان ہے، بچہ بیمار ہے، علاج کے لیے لے جا رہا. ارے بھائی کیا ہے وہ عورت جس کا نان نفقت تو نے ایک ہاں کہہ کر اپنے ذمے لیا تھا، اس کو کون پورا کرے گا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو عرض کر رہا تھا کہ بھائی اللہ سے مانگ کہ اللہ یہ جو معاملہ میرے ساتھ ہے اس کو فلاں رہا، یہ بھی رحمت ہے آپ مجھے آزما رہے ہیں، لیکن اللہ آپ مجھے شکر کے ذریعے آزمائیے. آپ کو یاد ہے میں نے دو دعائیں سکھائی تھی. ایک دفعہ یہیں ہم دعا پر بات کر رہے تھے، پرانی بات نہیں ہے، حال فی الحال. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک
وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. ایک تو یہ کہ بیماری آ گئی اللہ بچا دے، غربت آ گئی اللہ بچا دے، اللہ غربت دور کر دے، اللہ فلانا مسئلہ ہو گیا دور کر دے. نہیں، پہلے ہی سے مانگو، اے اللہ نعوذ بک، اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں. کس سے؟ من زوال نعمتک، کہ جو نعمت تو نے دے رکھی ہیں، نعمتیں دے رکھی ہیں، ان کے زوال سے، ان کے ختم ہونے سے وہ نعمتیں باقی رہیں. وتحول عافیتک، اور عافیت کے بدل جانے سے، یعنی پریشانی کے آ جانے سے. وفجاءت نقمتک، اے اللہ ایک دم اچانک پریشانی، اس سے بچا لے. وجمیع سخطک، اے اللہ اپنی ہر قسم کی ناراضگی سے بچا لے. یہ دعا یاد اس لیے آئی کہ اگلی جو دعا تھی اس میں یہ بات، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اے اللہ مجھے بچا لے من جہد البلاء، بلا کی سختی سے، آزمائش کی سختی سے. اے اللہ، ترجمہ کیا بنا؟ اے اللہ آزما تو رہا ہے ہر حال میں، اے اللہ اچھے سے آزما، دے کر آزما، شکر کا آز کی آزمائش میں ڈال، سختی والی آزمائش میں نہ ڈال. سمجھ میں آئی بات؟ فرمایا جو آدمی اللہ تعالی کو خوشی کے زمانے میں، راحت کے زمانے میں یاد رکھے گا، اللہ اس کو سختی کے زمانے میں یاد رکھے گا. ٹھیک ہے بھائی؟ تو ہر وقت آزمائے جا رہے ہیں، کبھی شکر میں کبھی صبر میں، فیل نہیں ہونا. ہر لمحہ سوچتے رہنا جو حال آیا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کا حال ہے. لیکن کیونکہ مانگنا ہے تو سب سے بڑا وظیفہ اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، ایک ہے استغفار. جتنا استغفار کر کے اللہ کے سے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے، پریشانیاں کم ہوتی چلی جائیں گی. اور دوسرا ہے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت. صلاۃ الحاجت خوب اہتمام کے ساتھ وضو کر کے صلاۃ الحاجت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، سلام پھیرا تو خیال آیا کہ نہیں اس میں تو میرا دھیان ہوا ہی نہیں. پھر کھڑے ہو گئے، صلاۃ الحاجت کی نیت آنی. پھر کہا نہیں اس میں بھی 2-3 جگہ میں نے ڈنڈی مار دی. پھر کھڑے ہو گئے. 3-4-5 کوشش کرو نا. ہم نہیں کہتے کہ ساری رات پڑھتے رہو، لیکن کئی دفعہ کوشش تو کرو، اللہ کو تو دکھاؤ کہ اللہ ہم یہ. پھر اس کے بعد دعائے حاجت پڑھ کر کے اللہ سے مانگ کر کے بے شک سوچ. روزانہ اس کو معمول بنا. کیسے ہوگا، کب ہوگا ہم نہیں جانتے، لیکن کون کرے گا؟ اللہ کریں گے. اور اللہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کرتے ہیں. صلاۃ الحاجت ہے، صدقہ ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن سے، روزہ ہے، ان اعمال کے ذریعے دعا میں جان پڑتی ہے. ایک محدث نے یہ لکھا ہے، فرمایا کہ میرے پاس جو کوئی بہت بری بیماری والا آ جاتا ہے کہ جس کی بیماری کا کوئی حل نظر نہیں آتا، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ کسی ایسی جگہ پانی کا انتظام کر دو جہاں پیاسے لوگ زیادہ رہتے ہیں، جہاں پانی کا انتظام نہیں ہے، اور کئیوں کے دکھ بیماری پریشانی سے دور ہو گئی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم.